Please subscribe to our YouTube channel, MAQHYD, and press the bell icon. Do not forget to share this channel. Thank you. واقعہ یہ ہے کہ انسان بہت سنگ دل ہے، بہت سنگ دل ہے۔ پہاڑ بہت مضبوط ہے انسان سے، لیکن خدا کی خشیت سے روتا ہے۔ انسان اس سے بہت کمزور ہے، لیکن خدا کے مقابلے میں باغی بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ کس نے دھرتی پر آنا ربکم الاعلی کہا تھا؟ انسان ہی تو تھا۔ کون ابراہیم کے مقابلے میں آگ جلا رہا تھا؟ ایک انسان ہی تو تھا۔ کون موسیٰ کی قوم کو لڑکیوں کو باندیاں بنا رہا تھا اور لڑکوں کو قتل کر رہا تھا اور غلام بنا رہا تھا؟ ایک انسان ہی تو تھا۔ کس نے خدا کی عطا کی ہوئی دولت کو انما اوتیتہ علی علم عندی کہہ رہا تھا؟ کون اللہ تعالی کی عطا کیے ہوئے تخت و تاج پر سے مغرور ہو کر الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی کہہ رہا تھا؟ کون تھا جو کہہ رہا تھا من اشد منا قوہ؟ ایک انسان ہی تو تھا۔ کون کہہ رہا تھا یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا؟ حامان ایک ٹاور بنا، میں اس کے اوپر چڑھ کر آسمانوں میں جھانکتا ہوں، موسیٰ کے خدا کو دیکھتا ہوں کہ ہے بھی یا جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی نہیں، میرے ہوتے ہوئے کون خدا ہے؟ کون تھا جس نے امام الانبیاء سے کہا تھا مدینہ پہنچ کے پتہ چلے گا، عزت والے ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے؟ کس نے طائف کے میدانوں میں محبوب خدا کے جسم کو چھلنی اور زخمی کیا تھا؟ انسان ہی تو تھے۔ اس دھرتی کے اوپر اگر کوئی خدا کا باغی ہے تو انسان ہے، اور انسان سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق کتنی بڑی مخلوق ہو اس کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ کسی کا پتا نہیں، کسی کا کلیجہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ یہ انسان ہے جسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، روئے زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، اور اپنی خلافت کو بہتر طریقے پر انجام دینے کے لیے اپنی صفتوں کے کچھ حصہ عطا فرمایا تھا۔ اپنی قدرت میں سے کچھ قدرت دی، اپنی طاقت میں سے کچھ طاقت دی، اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا، اپنے تکلم میں سے تکلم کی قوت دی، اپنے سمع و بصارت میں سے سمع و بصارت عطا فرمائی، اپنے اخذ اور اپنے بطش کی طاقت میں سے کچھ اس کو اخذ و بطش کی طاقت عطا فرمائی، اپنی بادشاہت میں سے بادشاہت کی بھیک ڈالی، اپنی حاکمیت سے حکومت کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا، اپنی دولت میں سے دولت دی، اپنے خزانوں میں سے خزائن عطا فرمائے۔ اس لیے دیے نہیں تھے کہ وہ اس کا باغی بن کر کھڑا ہو جائے اور مد مقابل بن جائے، بلکہ اس لیے دیے تھے کہ وہ اس کی خلافت کا فریضہ بہتر طریقے پر انجام دے سکے۔ وہ اللہ کی ان صفتوں سے روئے زمین پر اللہ کی مخلوق کے لیے ایک مسیحا بن سکے، اللہ کی مخلوق کے لیے شان ربوبیت کا مظہر بن سکے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنی قدرتوں کا استعمال کر کے ان کے ضعف و کمزوری میں سہارا بن سکے۔
خلافت کی شان نبھانے کے واسطے اپنی صفات کریمہ میں سے ایک حصہ اللہ نے بندوں کو عطا فرمایا تھا، تو بندے ہی گستاخ ہو گئے اللہ کے اور مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا یہ بات، اس دنیا میں فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے، ہر طاقتور سے بڑا طاقتور موجود ہے، اور سب سے بڑا تو اللہ ہے جو یہ فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اگر اللہ پکڑ پر آ جائے تو تم اللہ کو نہ آسمان میں ہرا سکتے ہو نہ زمین سے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کو چھوڑ دو تو پھر نہ تمہارا کوئی والی ہے، کارساز ہے، نہ مددگار ہے، نہ نصیر ہے، نہ تمہارا کوئی وزیر ہے۔ اتنا ضعیف، اتنا کمزور انسان، ٹیمپریچر بڑھ جائے، تھوڑا بخار آ جائے تو کتنا بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، بستر پر ہائے ہائے کرتا ہوا پڑا، معمول سے زیادہ دو چار موشن آ جائیں تو دیوار کا سہارا لے کے کمرے تک آتا ہے۔ زبان پر ایک چھوٹا سا دانہ نکل آئے تو چلا چلا کے کھانا کھاتا ہے، اور ہر نوالے کو رکھنے سے پہلے گھبراتا ہے۔ معمولی رنجشوں کو جو برداشت نہیں کر سکتا، اس کا حوصلہ تو دیکھو، ارض و سما کے مالک کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اور اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گستاخ جن کا ذکر ہو رہا ہے، قارون ہے، فرعون ہے، حامان ہے، نمرود ہے، ہٹلر ہے، مسولینی ہے، اور فلاں ظالم ہے، فلاں غاصب ہے، فلاں متکبر ہے۔ جی میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم اور آپ بھی کچھ کم خدا کے باغی نہیں۔ کیسی کیسی بغاوتیں! تھوڑے لوگ ہیں جنہیں فکر ہوئی، جنہیں حیا آئی، جنہیں احساس ہوا، جن کے پہلو میں دل چٹکیاں لینے لگا، جنہیں ندامت نے اشکبار کیا، جنہیں خدا تعالیٰ کی عظمت، خدا تعالیٰ کی قدرت، خدا تعالیٰ کا استغنا، خدا تعالیٰ کی بے نیازی کی ایک جھلک دیکھ کر دل کانپ اٹھے، اور ان کے ضمیروں نے کہا الآن فالآن، پاک پروردگار سنبھلنے کا وقت آ گیا ہے، بدلنے کا وقت آ گیا ہے، سدھرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ مت پوچھئے ہم سے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل MEQHYD کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا نہ بھولیں۔